اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ الذی خلق فسوا، تو الذی خلق فسوا، جس نے سب کچھ پیدا کیا اور ٹھیک ٹھیک بنایا۔ فسوا کا مطلب کیا ہوا؟ درست بنانا۔ اب کیا مطلب درست بنانے سے؟ درست بنانے سے مراد یہ ہے کہ اگر انسان اپنی خلقت پر توجہ دے تو اللہ رب العزت ایسا خالق، ایسا صانع ہے کہ اس نے انسان کو ایسا بنایا کہ اگر ہاتھ کی انگلیوں کی طرف صرف ہم دیکھیں تو ہاتھ کی انگلیوں میں پورے بنا دیے۔ اگر یہ پورے نہ ہوتے، ہاتھ کی انگلیاں سیدھی ہوتی، تو یہ کیا بند، مٹھی بند نہیں ہو سکتی تھی، پھر ہاتھ انسان کو صرف سیدھا رکھنا پڑتا۔ اب اس میں انگلیاں ٹوٹیں یا سالم رہیں یا تھک جائیں، یہ پھر انسان کی قدرت کے اندر نہیں تھا کہ وہ اس کا کوئی حل نکال سکے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسا صانع، ایسا خالق ہے، اتنا بہترین کہ اس نے کیا کر دیا کہ ایک انگلی کے اندر 3 پورے بنا دیے کہ اسے اپنی مرضی سے ایک اسپرنگ کی طرح موڑ سکتے ہیں، فولڈ کر سکتے ہیں، بند کر سکتے ہیں۔ اس کے بند کرنے سے ہم کسی چیز کو پکڑ سکتے ہیں مٹھی بنا کر، اور اگر یہ بند نہ ہو سکتی تو پھر ہمارے لیے کسی چیز کو پکڑنا مشکل ہوتا، کسی چیز کو گرفت میں لینا مشکل ہوتا۔ تو یہ اللہ رب العزت ایسا خالق ہے کہ اس نے ہر چیز کو درست بنایا، جیسا بنانا تھا، جیسی ضرورت تھی ویسا بنایا۔ اگلی آیت والذی قدر فہدی، اور جس نے ہر ایک چیز کو ایک خاص انداز دیا۔ خاص انداز دینے سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے دنیا کی چیزوں کو ایسے ہی بنا کر دنیا پہ نہیں چھوڑ دیا کہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اللہ رب العزت نے انہیں بنایا اور پھر اس کا بے مقصد بے فائدہ بنا کے چھوڑ دیا۔ نہیں، اللہ رب العزت نے ہر ایک چیز کو ایک خاص موقع پر اور ایک خاص چیز کے اور ایک خاص فائدے کے لیے بنایا ہے کہ ہر چیز کیا کرتی ہے، دوسری چیزوں کو مدد کر رہی ہوتی ہے اپنے اپنے طور پر۔ آسمان بنایا، زمین بنائی، انسان بنایا، جانور، جاندار، نباتات، یہ پھل پھول پودے، یہ سب کیا ہے؟ ہر ایک دوسرے کی ضرورت کے لیے ہے۔ اگر ایک پودا ہے، اگر ایک سبزی ہے، اگر ایک پھل ہے تو وہ انسان کی خدمت کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنی چیزیں بھی بنائی ہیں وہ سب کی سب کیا ہیں؟ دوسری چیزوں کو اور دوسری چیزوں کے فائدے کے لیے اور دوسری چیزوں کی مدد کے لیے ہیں۔ اس کے بعد فہدہ سے مراد کیا ہے؟ فہدہ سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز کو ہدایت بھی دی کہ کون سا کام کیسا کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے۔ اگر ہم چاند کو دیکھیں اور ستاروں کو دیکھیں تو چاند اور ستارے اپنی اپنی مدار پر، اپنی اپنی گردش پر گھوم رہے ہیں۔ ان کو کس نے سکھایا؟ کیا وہ کسی اسکول گئے؟ کیا کسی کالج میں جا کے انہوں نے ایڈمیشن لیا جہاں پر ان کو ان کے استاد نے، ان کے ٹیچر نے ان کو سکھایا کہ آپ نے اس طریقے سے چلنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے؟ نہیں، اللہ رب العزت نے ان کو بتا دیا، اللہ رب العزت نے ان کو سکھا دیا، اب اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت دے دی، رہنمائی ان کی کر دی، اب وہ ویسے ہی چل رہے ہیں اپنے مدار پر۔ تو یہی انسان کی عادت ہے، انسان کی فطرت ہے کہ انسان کو بھی سکھا دیا جائے، پھر انسان اسی مدار پر چلتا رہے۔ یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ نے جو میرے لیے میرا مدار مقرر کیا ہے مجھے اس پر چلنا ہے اور اس سے ہٹنا اور اس سے دور نہیں جانا۔ اگر ایک چاند، اگر ایک ستارہ اپنے مدار سے ہٹ کر دوسری طرف چلا جائے تو وہ دوسرے ستاروں سے ٹکرا کر ایک تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ ویسے ہی ایک انسان اگر اپنے مدار سے ہٹ جائے تو وہ بھی تباہی اور بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے۔